from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صاحبوں، اس سے پہلے کہ ہم موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کریں کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، 30 اپریل کو ہوں گے یا 8 اکتوبر کو ہوں گے، چند بنیادی پوائنٹس میں چاہتا ہوں آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر سکیں. پوائنٹ نمبر 1، 99% لوگ جو ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہانہ بناتے ہیں. اس بات کو آپ دیکھ لیجئے، انڈیویجول بھی دیکھ لیجئے، معاشرے کے طور پہ بھی دیکھ لیجئے. پوائنٹ نمبر 2، قومی معاملات میں بہانہ بازی یا اگنورنس مورلی اور پولیٹیکلی دونوں طرح سے غلط ہے. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جوڑتے ہیں. کوئی چیز غلط ہو تو آپ اس کو صحیح کرتے ہیں. یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے سوچ کا. اب ہمارے یہاں جو ہے ہمارا تھاٹ پروسیس ہی غلط ہے اس ملک کے اندر. دیکھیے جو لوگ آج یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ الیکشن 30 اپریل کو اس لیے نہیں ہو سکتے اور اس کے ریزن دے رہے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے اور سیکیورٹی نہیں ہے اور دہشت گردی ہے ملک میں، یہ بہانہ ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، 8 اکتوبر کو کیا حالات مختلف ہو جائیں گے؟ نہیں، 8 اکتوبر کو نئے بہانے آ جائیں گے. یہ سلوشن ڈھونڈنے کے بجائے ایکسکیوز ڈھونڈنے والے لوگ ہیں اور یہ خاص پرپس کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اور وہ پرپس کیا ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنا، کرپشن کی جو نہریں بہہ رہی ہیں اس میں یہ نہاتے رہیں اور پیسے بناتے رہیں. اچھا دیکھیے، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کل جب یہ کمرہ نمبر 1 میں یہ ہوئی ہے میٹنگ سپریم کورٹ کی، تو وہاں پہ جب چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں آپ کہ 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے جو ریزن دیے وہ اتنے آڈ ہیں کہ سن کے شرم آئے. اور اگر فواد چودھری ایک نیا وکیل ہے، لڑکا بہت اچھا ذہین ہے، اس نے کہا کہ خدا کے واسطے یہ الفاظ کاٹ دینا، کیونکہ یہ رپورٹ انٹرنیشنل اس میں بھی جا کے پڑھی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ جس ملک کی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہ اپنے الیکشن نہیں کرا سکتا، اس کے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ ایٹم بم جیسی چیزیں اپنے پاس رکھے. دیکھیے اس کو کتنی دور کی اس نے سوچی فواد چودھری نے. اچھا، جب الیکشن کمیشن کے وہ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہے، اس وجہ سے الیکشن نہیں کرا سکتے. ایسا سما باندھنے کی کوشش کی، ایسا کہہ رہے ہیں دہشت گردی جیسے ہر گلی محلے میں بم پھوٹ رہے ہیں، جو بالکل جھوٹ ہے. اچھا ہے، لیکن اتنی نہیں جی کہ آپ الیکشن نہ کرا سکیں. ترکی میں زلزلہ آیا پھر بھی الیکشن ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں بے نظیر شہید ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی الیکشن ہوئے. اب یہ یہاں پہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہر گلی محلے میں بم پھٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے ایک بات کہی، ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. اتنی ریسپانسبل یہ ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کی عقل دیکھیے. کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہیں وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ، ہمارا دیوالیہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس بری حالات میں ہیں کہ ہمارے پاس الیکشن کرانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. دیکھیے یہ ایک اور بڑا جھوٹ اور کتنی گندی بات کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. یہ اتنی بڑی پوسٹ پہ فائز لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. جو فواد چودھری نے کہا بالکل صحیح کہا، بھائی اس کو حذف کرو منٹس میں سے، ورنہ باہر کوئی رپورٹ پڑے گا تو وہ کیا کہے گا. اچھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. دیکھیے کل بھی میں نے کہا تھا کہ فوج جو ہوتی ہے وہ تو حکومت کے انڈر ہوتی ہے، اور اس نے کب منع کیا ہے کہ وہ سیکیورٹی نہیں دیں گے؟ ان کو بھیجو عدالت میں. انہوں نے ان کے ساتھ گٹھجوڑ کیا ہوا ہے، فوج نے نہیں، چند جرنیلوں نے جو کرپٹ ہیں اور ان کے ساتھ کرپشن کی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، نہاتے رہتے ہیں. وہ لوگ ہیں، ان کو ملک کا کوئی خیال نہیں ہے، یہ ایسے بہانے بازی کر رہے ہیں. اگر پیسے کی بات ہو تو ابھی وہ ان کے وزیر کیا نام ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے ایک ماہ میں 500 ارب
روپے ٹیکس جمع کیے ہیں، تو یار اس میں سے 20 ارب دے دیجئے 500 میں سے، الیکشن کرانے ہیں تو ضروری ہے۔ تو یہ سب بہانے ہیں، اور یہ بہانے بازی جو ہے، اگنورنس اور بہانے بازی، یہ ہمارے تھاٹ پروسیس میں آ گیا ہے، اور ہر آدمی اسی کا شکار وہاں پہ نظر آتا ہے، جو بہت خطرناک چیز ہے۔ صاحبوں، ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کسی اور ملک میں اس کے آئین کو اس درجہ بے حرمتی کی جائے، اس کی ایسے چھیڑا جائے کہ وہ آئے وہ کہے کہ ایسے نہیں، اس کو ایسے کر دو، کوئی جنرل آئے کہ نہیں اس کو ایسے کر دو، تو وہاں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، ان کو بہت دکھ ہو، تکلیف ہو۔ یہاں پر پورا معاشرے میں کوئی بڑی تحریک ہی نہیں دیکھی ہم نے، کہ ارے تم آئین کے متعلق ایسی بات کر رہے ہو۔ ابراہم لنکن بہت سینسیٹیو تھے، ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا اگر کوئی تمہاری آئین کو چھیڑنا چاہے تو تم اس کو اٹھا کے باہر کرو۔ آئین بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی تحریک دیکھنے، کیوں ہم ہر برائی کو نظر انداز کرتے ہیں؟ 50 سال سے کرپشن ہو رہی ہے، اور اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، پہلے بھی تھی لیکن اب اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، لیکن قوم نے قبول کر لیا ہے کہ صاحب وہ ہو گئی۔ قوم یہ کہنے لگی، ایک زمانے میں نے ٹی وی پہ ایک بندے کا انٹرویو دیکھا، وہ صاحب فرما رہے تھے نواز شریف چور کھاتا ہے، وہ کھاندہ ہے تے لاندہ بھی تے ہے، مطلب قبول ہے، سوسائٹی میں نارمس ہیں یہ کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ بہت ہی مایوب سوچ ہے، اس کے نقصانات ہیں۔ آپ نے کرپٹ لوگوں کو سیاست میں آنے دیا، ان کو بھی قبول کر لیا، کرپشن کرتے رہے، اس کو بھی قبول کر لیا، غنڈے آ گئے سیاست میں۔ وہ مجھے یاد ہے ہمارے ماموں لاہور میں الیکشن لڑے بی ڈی ممبر کا، وہ ایوب خان کے زمانے میں ایک الیکشن ہوئے تھے، تو وہ شکست ہو گئی ان کو، مخالف جو تھا وہ بہت بدماش تھا، تو وہ اپنی شیروانی ٹھیک کرتے ہوئے آگے کہنے میاں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، وہ بہت بدماش آدمی ہے، اب اس سے ہم کیا کہیں۔ یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ معاشرے کو اس بنیاد پہ تھوڑی چھوڑ دیں گے کہ وہ بہت بدماش ہے اور آپ پیچھے ہٹ جائیں، نہیں۔ بدماش سے، کرپشن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو سوسائٹی ملتی ہے وہی آگے بڑھتی ہے۔ دیکھیے، جس سوسائٹی میں بدماشی کو، کرپشن کو جو ہے قبول کر لیا جائے، وہ بہت ہی خطرناک علامت ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ کیسے انصاف حاصل کرے گا، وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سلوشن ہے، نظر انداز کر دینا کسی چیز کو یا مان لینا، گیو اپ کر دینا، یہ سلوشن نہیں ہے۔ یہ بہت ہی احمق ترین بات ہے کہ آپ گیو اپ کر دیں اور اس کو اگنور کرنے لگیں۔ وہ کہتے ہیں اگنورینس از اے بلیسنگ، یہ سب لفظوں کے غبارے ہیں۔ اگنورینس از ناٹ اے بلیسنگ، ڈیزاسٹر ہے اگنورینس، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے سارے ثبوت آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے۔ دیکھیے نواز شریف کتنے عرصے سے، 50 سال سے، کتنے 30 سال سے لوٹ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو آج اس کی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار تم نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا ہے، تم گواہ بھی ہو اس بات کے، اس پروجیکٹ کے، پھر بھی تو یہ جو عادت ڈیولپ ہو گئی ہے نا کہ برائی کے خلاف اٹھیں گے نہیں، اس کو قبول کر لیں گے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اچھا، اس کو پورا سمجھ لیا ہے کرپٹ لوگوں نے، اور انہوں نے اپنا جال بچھا دیا ہے ہر طرف۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیے، نواز شریف صاحب نے آرمی چیف اپنی پسند کا لگوا لیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا کیا کہ الیکشن کمیشن ان کا بندہ وہ سکندر راجہ، اس کے بعد تیسرا یہ جو آرمی چیف ہو گئے، یہ ہو گئے، اب جو جج آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے، جو چیف جسٹس آ رہے ہیں فائز عیسیٰ، وہ بھی ان کے بندے، وہ ہمیشہ ان کو فیور دیتے ہیں، سب کو یہ بات پتہ ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ایک ایسے بدماش سے جس نے ان 3 چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا ہو، ایک ایسے صاحب سے خود لندن میں بیٹھا ہو لیکن اس کے پاس ان تینوں کی جان اس کے مٹھی میں ہو، تو اس سے آپ کیسے لڑیں گے؟ کتنا مشکل ہو جائے گا اس سے لڑنا۔ لڑ تو سکتے ہیں آپ اس سے، لیکن کتنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ مشکل آپ نے خود پیدا کی ہے اس معاشرے میں۔ کیوں؟ ہر چیز کو اوائڈ کرنا، ہر چیز پہ آنکھیں بند کر لینا اور اس کو قبول کر لینا، برائی کو۔ برائی کو قبول کرنے سے جو ہے برائی جو ہے وہ مزید پھلتی پھولتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہر چیز کا ٹیمپریری حل ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک پروفیسر، ایک دوست ہیں، وہ ایک دفعہ مجھ سے کہہ رہے تھے، اور وہ ان کا ایک جوک میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں فائق صاحب یہ قوم ان حالات میں ایڈجسٹ ہو گئی ہے اب، اور آپ اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔
تو یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر وہ ایک جوک سناتے, کہنے لگے کہ ایک خاتون تھیں, وہ اپنی سہیلیوں سے بہت زبردست گپ شپ کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میں نے 3 دفعہ ریپ کو اوائڈ کیا ہے, ریپ ہونے سے. تو دوستوں نے بہت حیرت سے پوچھا, سہیلیوں نے, وہ کیسے؟ کہنے بس میں نے قبول کر لیا. تو بھائی برائی کو قبول کرنے سے برائی کا خاتمہ نہیں ہوتا. آپ نے برائی کو سپورٹ کیا. اب آپ برائیوں کو انجوائے کرتے ہیں, وہ بقول پروفیسر صاحب کے کہ بھئی یہ قوم ایڈجسٹ ہو گئی ہے ان برائیوں میں, تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو, جاؤ جا کے کہیں پڑھاؤ, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ قوم نہیں جاگے گی, اور وہ جاگنا پسند نہیں کرتی. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ جاگنا پسند نہ کریں, اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ چیلنج لینا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اور چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو سوچ کے ساتھ جو ہے وہ چیلنج کو قبول کریں اور پھر اس پر کام کریں, جس طرح سے عمران خان یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ چیلنج کو لے رہے ہیں ہر موقع پہ اور اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کا ساتھ دیجئے اور دعا کیجئے کہ یہ ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل دے کہ یہ اب پاکستان کا پیچھا چھوڑ دیں. یہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے جب کوئی نیا سسٹم آتا ہے کسی معاشرے میں, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پرانا سسٹم کہے, پرانے لوگ کہیں اچھا صاحب ٹھیک ہے, ہم نے اپنی شکست مان لی, ہم غلطی پہ تھے, اب ہم جا رہے ہیں, اب آپ آئیے, آپ کام کر کے دکھائیے. ایسا کوئی نہیں کرتا, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اٹھنا ہوگا, لڑنا ہوگا, پھر ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے. آج جس انداز سے وکلا اٹھے ہیں اور ان کی سپورٹ کیجئے, عمران خان کی سپورٹ کیجئے, پاکستان کو سپورٹ کیجئے. حالات میں کبھی بھی سو مت جائیے. اگنورنس آپ کا حل نہیں ہے. سلوشن ڈھونڈنے کے بجائے ایکسکیوز مت ڈھونڈیے. یہ جو الیکشن کمیشن کی جو ساری باتیں ہیں کہ وہ چیف جسٹس نے ان سے کہا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے, کیا ریشنل ہے کہ جو الیکشن 30 اپریل کو نہیں ہو سکتا 8 اکتوبر کو ہو جائے گا. 8 اکتوبر کو نئے بہانے ہوں گے صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جو بہتی گنگا کے ساتھ جھرنوں کے ساتھ بہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گاؤں میں 2 پریمی رہتے ہیں. یہ تو اپنا ان کا پریم نگر کی دنیا ہے کہ پیسہ اقتدار حاصل کرو, پیسہ مارتے رہو, لندن امریکہ گھومتے رہو. یہ وہ لوگ ہیں, ان سے پیچھے چھڑائیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے, اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا, اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.